بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ایک ساتھی نے مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور اولاد کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی کتنی ازواج تھیں اور کتنی اولاد تھیں۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ یہ تاریخ بنی ہاشم بڑی ایک مشہور کتاب ہے، 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ ارتضیٰ بن رضا نواز پوری اس کے مصنف ہیں۔ انہوں نے چوتھی جلد نمبر 4 میں، اس تاریخ بنی ہاشم کے جلد نمبر 4 میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے حوالے سے لکھا ہے کہ عام طور سے نسب نگاروں اور تاریخ نویسوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی 5 ازواج اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والے 4 فرزندان اور 2 دختران کے تذکرے کیے ہیں۔ جو کچھ معتبر کتب سے ثابت ہوتا ہے، اس کی روح سے آپ کی 5 ازواج اور 6 اولاد ہی تھیں، جن کی تفصیل اس طرح ہے کہ آپ کی پہلی زوجہ کا نام ہے جناب شہر بانو، شاہ زنان بھی ان کو کہا جاتا ہے، بنت یزد جرد بن شہریار۔ یہ ایران کا جو بادشاہ تھا یزد جرد، ان کی بیٹی تھی بی بی شہر بانو، اور یہ حضرت امام علی زین العابدین کی مادر گرامی تھی، اور امام زین العابدین کا تذکرہ تو انشاءاللہ پھر ہوتا رہے گا۔ ابھی عاشورے کے بعد تو امام زین العابدین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کثرت سے ہونا ہے۔ تو آپ کی پہلی زوجہ کا نام جناب شہر بانو تھا، جو کہ ایران کے شہنشاہ بنت یزد جرد کی بن شہریار کی بیٹی تھی، اور آپ کے بطن سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی دوسری زوجہ کا نام رباب بنت امرا القیس بن عدی الکلبی ہے۔ یہ شہزادہ علی اصغر جن کو عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ علی اصغر کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ وہ 6 ماہ کے معصوم بچے جو تھے، ان کی ایک علی اصغر ان کے بیٹے تھے، اور ایک بی بی سکینہ ان کی بیٹی تھی، یعنی ان کے 2 بچے تھے۔ ام رباب کے بطن سے 2 بچے تھے، یعنی شہزادہ علی اصغر اور شہزادی سکینہ۔ جناب رباب کی بابت مورخین کا بیان ہے کہ ان معظمہ نے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کو میدان کربلا میں دھوپ میں پڑا ہوا دیکھا تو اپنے آپ سے عہد کیا کہ وہ تا حیات سائے میں نہیں بیٹھیں گی، لہٰذا انہوں نے سائے میں بیٹھنا ترک کر دیا تھا، اور وہ اکثر و بیشتر گریہ و بکا میں مشغول رہتی تھی۔ اکابر قریش نے ان سے عقد کرنے کی خواہش کی تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف کے بعد کوئی شرف نہیں چاہتی، اور امام حسین جیسے شوہر کے بعد کسی شوہر کی ضرورت نہیں۔ آخر کار وہ معظمہ حزن و ملال کے عالم میں وفات پا گئی تھی۔ آپ کی تیسری زوجہ یعنی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی تیسری زوجہ کا نام ہے جناب لیلہ بنت ابو مرتہ بن عروہ بن مسعود ثقفی۔ یہ شہزادہ علی اکبر کی مادر گرامی ہیں، اور علامہ سبط ابن جوزی نے ان کا نام آمنہ لکھا ہے۔ آپ کی چوتھی زوجہ جو تھیں وہ جناب ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ تمیمی ہیں۔ ان کا نام فاطمہ اور کنیت ام اسحاق تھی۔ یہ جناب فاطمہ صغریٰ کی مادر گرامی تھی۔ فاطمہ صغریٰ کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کی 5ویں زوجہ جو ہیں وہ قبیلہ قزا کی ایک خاتون تھی۔ ان کا نام اور والدیت مورخین نے تحریر نہیں کی ہے، البتہ سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں انہیں سلافہ قاضیہ لکھا ہے۔ ان کے بطن سے جعفر پیدا ہوئے جو اپنے پدر بزرگوار کی حیات میں ہی مدینہ منورہ میں وفات پا گئے۔ ان کی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ جناب سکینہ، شہزادی سکینہ یہ شہزادہ علی اصغر کی بہن تھی اور ام رباب کی بیٹی تھی۔ شہزادہ سکینہ کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا کہ یہ کربلا میں موجود تھی، اور کربلا سے پھر یہ اسیران کربلا میں شامل ہوئی ہیں، پھر کربلا سے کوفے، اور کوفے سے یہ وہی بی بی سکینہ ہیں جنہوں نے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ ہمارے چچا غازی عباس زندہ ہیں تو آپ لوگوں کو
آپ لوگوں کی پیاس ضرور بجھا دیں گے، اور یہ بچوں کو تسلی دیا کرتی تھی۔ ان کے بارے میں بہت کچھ کربلا کی تاریخ میں ملتا ہے۔ پھر یہ جب اسیر ہوئی ہے تو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک گئی ہیں۔ شام میں زندان میں انہیں قید کر دیا گیا تھا، اور یہ زندان میں اپنے بابا کی جدائی میں روتے 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 وہیں پر شہید ہو گئی تھی، اور وہیں شام میں ہی ان کا قید خانے میں ہی ان کا مزار مبارک ہے۔ ان کی عمر 4 سال کے قریب تھی، 4 سال 4.5 سال، اتنی عمر ان کی مورخین نے لکھی ہے۔ آپ کی جو امام حسین علیہ السلام کی جو دوسری زوجہ ہیں، دوسری جو بیٹی ہیں آپ کی، وہ دیکھیں واقع کربلا کے وقت امام حسین علیہ السلام کے کل 3 فرزند حیات تھے جو میدان کربلا میں آپ کے ساتھ موجود تھے۔ ان کے علاوہ 2 دختران میں سے بی بی سکینہ کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا، آپ کے ہمراہ تھیں، جبکہ بی بی فاطمہ صغریٰ شدید علالت کے باعث مدینے ہی میں چھوڑ آئے تھے، اور ان کی تیمارداری و دیکھ بھال کے لیے حضرت عباس کی مادر گرامی جناب ام البنین کو ان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت جناب فاطمہ صغریٰ 7 سال کی تھی۔ بعد میں جناب فاطمہ صغریٰ کا عقد امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حسن مثنیٰ کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر فاطمہ صغریٰ کے بطن سے عبداللہ محض، ابراہیم اور حسن مثلث 3 فرزندان، اور ام کلثوم و زینب 2 دختران پیدا ہوئی تھیں۔ 117 ہجری میں فاطمہ صغریٰ کی وفات ہوئی ہے۔ اس حساب سے بوقت وفات ان کی عمر 63 سال بنتی ہے۔ یہ فاطمہ صغریٰ کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ آپ کے والد یعنی امام حسین علیہ السلام امام ہیں، اور آپ کے چچا تایا یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام بھی امام ہیں، آپ کے دادا امام علی علیہ السلام بھی امام ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں شہزادہ علی اکبر کی۔ شہزادہ علی اکبر جو کہ امام حسین علیہ السلام کے دوسرے فرزند ہیں، پہلے فرزند تو امام زین العابدین ہیں، ویسے ان کا نام بھی علی تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا تھا۔ بڑے بیٹے علی زین العابدین ہیں، درمیانے بیٹے علی اکبر ہیں، اور چھوٹے بیٹے علی اصغر ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے علی اکبر کی۔ علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے دوسرے فرزند تھے۔ آپ کو علی اوسط بھی کہا جاتا ہے، یعنی درمیانہ علی بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ لیلہ بنت ابی مرتا تھی۔ آپ کی تاریخ ولادت 11 شعبان ہے، اور شہادت کے وقت آپ کی عمر 18 سال بتائی جاتی ہے، یعنی 18 سال کے آپ کڑی الجوان تھے۔ اور شہزادہ علی اکبر کی جو ایک بہت بڑی خصوصیت تھی وہ یہ کہ آپ شبیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کی شکل و صورت، آپ کا قد، آپ کی آواز، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھا، اسی لیے آپ کو شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے فرزند جو ہیں وہ شہزادہ علی اصغر ہیں۔ علی اصغر کا نام بعض مورخین نے عبداللہ بھی تحریر کیا ہے۔ آپ کی ولادت 9 رجب 60 ہجری ہے، یعنی مدینے سے قافلہ حسینی کی روانگی سے صرف 20 دن قبل آپ کی ولادت ہوئی ہے، جس حساب سے یوم عاشورہ کے وقت آپ کی عمر صرف 6 ماہ بنتی ہے، صرف 6 ماہ۔ آپ کی والدہ جناب ام رباب ہیں، اور علی اصغر شہزادہ علی اصغر کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وہ کربلا کے واحد شہید ہیں کہ جن کو سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے خود دفن کیا تھا۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کربلا کے یہ وہ واحد شہید ہے جن کو 3 مرتبہ شہید کیا گیا ہے، 3 مرتبہ شہید کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حرملہ ملعون نے تیر مار کے آپ کو شہید کیا تھا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار سے ایک ننھی سی قبر بنا کے آپ کو دفن کیا۔ شمر ملعون جب خیمہ گاہ حسینی کو جلانے کے لیے آیا ہے، اس نے یہ قبر دیکھی ہے تو گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنا نیزہ اس قبر کے اندر گاڑا ہے، اور
شہزادہ علی اصغر کے اس چھوٹے سے معصوم جسم کے اوپر وہ نیزہ گڑا ہے اور اس نے نیزے کو باہر کی طرف کھینچا ہے، پھر تو شہزادہ علی اصغر کی لاش اس نیزے کے اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ اس ملون نے، شمر ملون نے، پھر اپنی تلوار سے، ایک ہاتھ میں اس کے نیزہ تھا جس کے اوپر لاش تھی اور دوسرے ہاتھ میں اس کی تلوار تھی، اس تلوار سے شہزادہ علی اصغر کی گردن الگ کی ہے، سر تن سے جدا کیا ہے، اور پھر جسم کو نیزے سے نکال کر زمین پر پھینک دیا ہے اور اپنے نیزے کے اوپر شہزادہ علی اصغر کا سر چڑھایا ہے۔ تو اس طرح میں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہرملا نے شہزادہ علی اصغر کو شہید کیا اور 2 مرتبہ شمر ملون نے شہزادہ علی اصغر کو شہید کیا، یعنی یہ کربلا کے سب سے زیادہ مظلوم شہید ہیں۔ تو یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ازواج اور اولاد کے حوالے سے مختصراً میں نے بیان کیا ہے۔